السلام علیکم۔ 31 جنوری، گو نیازی گو، گو نیازی گو۔ پاکستان جسٹس پارٹی بھی مطالبہ کرتی ہے کہ یہ حکومت 31 جنوری سے پہلے استعفیٰ دے۔ عمران خان استعفیٰ دو، یہ حکومت اپنے گھر جائے، لوگوں کو سکھ ملے، کوئی انڈے سستے ملے، کوئی چینی سستی ملے، کوئی آٹا سستا ملے، کوئی پیٹرول سستا ملے، کوئی بجلی سستی ملے، لوگوں کو سکھ آئے، لوگ دعائیں جھولیاں ہاتھ اٹھا کے، جھولیاں اور دعائیں ہاتھ اٹھا کے لوگ بد دعا مانگ رہے ہیں عمران خان۔ اور آج میں جو ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ جناب شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان حکومت چھوڑ دیں گے، این آر او نہیں دیں گے۔ ایک بات، عمران خان نے کہا ہے کہ میں حکومت چھوڑ دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمران خان، تجھے ایک این آر او نہیں، 100 این آر او بھی دینے پڑے نا، 100، تو تم حکومت نہیں چھوڑو گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ شیخ رشید، تمہیں 100 چھتر اور 100 پیاز کھانے پڑے نا، تم حکومت سے استعفیٰ نہیں دو گے۔ تم کہتے ہو کہ جناب ہم استعفیٰ دے دیں گے۔ حکومت تم آئے کس لیے ہو؟ کس لیے آئے ہو شیخ رشید صاحب؟ ذرا کرو نا کہ چپڑاسی نہیں رکھوں گا، تو آپ آج اس کے کدھر گئے وہ تیرے اصول؟ چپڑاسی نہیں رکھوں گا، لیکن میں تھوڑا سا میں کھانا بھی ساتھ کھا رہا ہوں۔ چپڑاسی نہیں رکھوں گا، آج تجھے وزیر داخلہ رکھا ہوا ہے۔ میں چور اور ڈاکوں کو ساتھ نہیں ملاؤں گا آج۔ یہ دیکھیں، منصور علی خان نے عمران خان سے سوال کیا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا پنجاب کا سب سے بڑا وزیر اعلیٰ اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الہی ہے، اب بتاؤ۔ کہتا یار کوئی اور سوال کرو۔ یہ اس طرح کے بندے ہیں یار۔ یہ کنٹینر پہ ہوتی تھی باتیں کہ اے بڑا اصول والا ہے، اے بڑا اصول والا ہے۔ نو، میں آپ کو اب کیا کہوں کہ ایک ڈاکو کا اصول ہوگا، لیکن عمران خان کا وہ اصول بھی نہیں ہے۔ ڈاکو بھی جب عبدالستار ایدھی کو انہوں نے لوٹا نا باقی لوگوں کے ساتھ، تو ڈاکوؤں کو پتہ چلا کہ یار یہ عبدالستار ایدھی ہے، تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ جتنا تم نے سامان لوٹا ہے یہ ایدھی صاحب کو دے دو، اس کا بھی اپنا واپس کرو اور یہ سارا ایدھی صاحب کو دے دو۔ اور تم نے تو ایدھی سے بھی لے لیا 5 کروڑ روپے۔ تم اصول کی بات کرتے ہو؟ کس اصول کی بات کرتے ہو بھائی؟ تمہارے اصول تو ریحام خان نے اپنی کتابوں میں ہمیں بتا دیے ہوئے ہیں۔ کس اصول کی بات کرتے ہو؟ شیخ رشید، جو تمہاری آج کل ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اگر وہ سچی ہے تو پھر میں کیا کہوں؟ میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا زیادہ۔ میں کیا کہوں؟ میں صرف اشارہ دیا ہے کہ سارے وائرل ہوئے ہیں، لوگ اپنے منہ چھپا رہے ہیں، کوئی گھر میں ویڈیو آن نہیں کر رہا کہ جناب شیخ رشید کی ایک گندی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہمارے اصول ہے۔ کون سا اصول ہے؟ کل ایک تصویر آئی ہوئی تھی کہ جناب شیخ رشید نواز شریف صاحب کو ایسے پپی لے رہا ہے اس کی، جی۔ تو آج کیا کہہ رہے ہیں؟ پرویز الہی کے تم چمچے رہے ہو، تم پرویز مشرف کے چمچے رہے ہو، تم ہر دیگ میں تم کھڑکتے ہو۔ وہ ایک انڈیا کا گانا ہے کہ کبھی اس پگ میں کبھی اس پگ میں گھنگرو کی طرح بجتا ہی رہا ہوں میں، کبھی اس پگ میں کبھی اس پگ میں۔ شیخ رشید اور یہ فردوس عاشق امان، یہ کس باغ کی مولی ہیں؟ خدا کی قسم، جو کوئی سینسیبل بندہ ہے نا وہ ان کے نام پہ ہنس سکتا ہے، سیریس نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنے جو ہے نا یہ گئے گزرے لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں این آر او نہیں دوں گا، حکومت چھوڑ دوں گا۔ تم حکومت چھوڑ دو گے؟ ہاں، تم نے تو اپنی بہنوں کو چھوڑ کے تو 10 فٹ کی دیوار پھلانگ کے چلے گئے تھے۔ تم وہ کام کر سکتے ہو، حکومت نہیں چھوڑ سکتے۔ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں جی کوا او جڑا نا
چلے مثال بری ہے، بری مثال نہیں دینی، یعنی کہ تم ہر وہ کام کر سکتے ہو حکومت میں رہنے کے لیے، ہر الٹے سے الٹے کام کر سکتے ہو، ہر کام کر سکتے ہو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کہتے ہیں یہ سارے کہہ رہے ہیں، فیصل واڈا کہہ رہا ہے، سینیٹر جوید کہہ رہا ہے، فیصل جوید کہہ رہا ہے کہ جی ہم حکومت چھوڑ دیں گے، این آر او نہیں دیں گے۔ اور جناب تم 100 این آر او دے گے، حکومت نہیں چھوڑو گے، یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ تمہیں حکومت سے نکالنا پڑے گا۔ جیسے یہ کہا ہے، اس نے بلاول نے کہا ہے کہ اب استعفیٰ مانگنے نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے چھیننے کے لیے، یہ ہمارا حق ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کتنا برا حال ہو گیا ہے جناب پنجاب کا، کسی طرف نکل کے دیکھیں۔ اس وقت ہم دنیا کے میں انڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے لاہور میں پولوشن کے حوالے سے گندے ترین شہر میں رہتے ہیں۔ آپ بتاؤ پہلے یہ کہاں تھا، اور اب یہ ہے نا انٹرنیشنل سروے کہ اس وقت لاہور دنیا کا سب سے گندا شہر ہے، یہ رپورٹ آئی ہے۔ اور یہ کس نے کی ہے، اس کا حال کس نے کی ہے؟ وہ باتیں تھیں کہ اتنے سے بندے بھی کہہ دیں گے تو مجھ میں اتنی غیرت ہے کہ میں جناب استعفیٰ دے کے چلو جاؤں گا۔ وہ باتیں تھیں یار، وہ باتیں تھیں، اور سچ ہی کسی نے کہہ دیا ہے کہ مرغ کی اذان اور عمران کی تقریر میں کوئی فرق نہیں۔ مرغ اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتا اور عمران تقریر کے بعد عمل نہیں کرتا، یہ کسی نے سچ ہی کہا ہے۔ بڑا نچوڑ کے اس نے ڈھونڈ کے یہ ساری چیز اس کی سینگ ہے جو بہت زبردست اس نے کی ہے۔ تو جناب یہ تماشا آج بھی شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ ہم جناب حکومت چھوڑ دیں گے، این آر او نہیں دیں گے۔ اس کے اوپر تو ہم ہنس ہی سکتے ہیں جی، بہت بڑا کہکا لگ سکتا ہے کہ شیخ رشید کہتا ہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے، این آر او نہیں دیں گے۔ این آر او نہیں دیں گے، عاصم سلیم باجوہ کو جو تم نے دیا ہے وہ این آر او نہیں ہے۔ ایک اور وہ لیفٹیننٹ جنرل افضل جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، اس کے اوپر کتنا وہ آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کتنا آ رہا ہے، کسی نے تردید کی ہے؟ آج نیا اس کو سبکدوش کر دیا گیا ہے اور نیا بندہ آ گیا ہے، وہ ریٹائر ہو گیا، اب نیا بندہ آ گیا ہے۔ تو جناب تمہارے این آر او تو چپے چپے پہ پڑے ہیں۔ آج وہ ایک ٹی وی چینل والوں نے کہا ہے شیخ رشید کو کہ اگر یہ جہانگیر ترین نون لیگ میں ہوتا نا، جس طرح اس نے بےایمانیاں کی ہیں اور چینی کے پیسے بڑھائے ہیں، اگر یہ نون لیگ میں ہوتا اب تک اس کو پھانسی ہو چکی ہوتی۔ یہ حال ہے۔ اور جہانگیر ترین ابھی بھی یہ سارے گلگت بلتستان کے الیکشن میں اس نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اور ایک عام بندے نے مجھے، کل میں نے تعریف کی تھی، میں نے کہا یار چینی کی قیمت کم ہوئی ہے، ایک بندے نے مجھے آج فون کیا، انہوں نے کہا جی میں پنڈی کے بازار میں گیا ہوں، جو بازار ہے تو اس میں 2 طرح کی چینی پڑی تھی، ایک یہ بالکل باریک پسی ہوئی آٹے کی طرح چینی تھی جو 87 روپے کلو بک رہی تھی، اور دوسری موٹی تھی جو 110 روپے بک رہی تھی۔ اور جو چینی 87 روپے والی یہ حکومت شور مچا رہی ہے، وہ کچرا ہے، گند ہے، وہ کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑا وہ سستا کر دیا ہے، ہر چیز ہم نے سستی کر دی ہے۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کچھ صحیح نہیں دوستو جا رہا، ملک تباہی کے کنارے پہ چلا گیا ہے۔ ہم گندے ترین شہر میں اس وقت لاہور میں رہ رہے ہیں، جو دنیا میں ڈکلیئر ہوئے۔ یار دنیا میں کتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اور کتنے گندے گندے ملک ہیں، لاہور سب سے ٹاپ پہ آ گیا ہے۔ لاہور سب سے ٹاپ پہ آ گیا ہے گندگی میں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے کارنامے کریں گے۔ اور اس دن میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا کہ وہ عثمان بزدار نے کہا ہے جی کہ میں ان کے جو پی ٹی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے اس کا مقابلہ اپنی کارکردگی سے کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 7 بندے آکسیجن نہ ہونے کی پہلی دفعہ مرے ہیں، آکسیجن نہ ہونے سے مرے ہیں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس کو اپلیکیشن فوراً مسلم لیگ نون کو یا کسی کو دے دینی چاہیے تھی، عمران خان اور وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف، کن کے خلاف پرچہ کرو 302 کا۔ یہ باتیں آج پھر وہ کر رہا ہے شیخ رشید، اس کو شرم نہیں آ رہی؟ اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کو تو
کہیں افغانستان بھاگ جانا چاہیے تھا کہ یار میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، وہ کس نے وہ نکالی ہے، تردید کرے آ کے ٹی وی پہ تردید کرے، پھر جس نے نکالی ہے وہ خود ہی بتا دے گا کہ اے لو جی اے لو۔ کتنی شرم والی ویڈیو ہے وہ شیخ رشید کی، استعفے یہ دینے والے۔ ایک استعفیٰ آیا، ایک غلام سرور کا آیا جس نے پی آئی اے کے حوالے سے پورے پاکستان میں بدنامی کی ہے۔ یہ ریلوے کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، اس کا استعفیٰ آیا ہے۔ کس کا ایک استعفیٰ آیا ہے تو مجھے بتائیں، یہ ایک استعفیٰ اتنا چھوٹا، بڑا نہیں، چھوٹا استعفیٰ آیا ہے؟ نہیں آیا۔ تو یہ ساری جھوٹ کی حکومت ہے، جھوٹ پہ چل رہی ہے، پاکستان تباہ ہو رہا ہے۔ جتنے دن عمران خان رہے گا پاکستان سیکیورٹی رسک میں جاتا رہے گا اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بس مک گیا دا شو تے ہن گھر جاوے، بس مک گیا عمران خان دا شو، مک گیا۔ جو اس نے نقصان پہنچانا تھا وہ اب کئی سالوں کے بعد وہ ٹھیک ہوگا۔ اور اتنے بے شرم ہیں جو بین الاقوامی رپورٹیں ہیں نا، بین الاقوامی، جیسے یہ میں نے آپ کو لاہور کا بتایا کہ گندہ ترین شہر ہے، بین الاقوامی رپورٹ ہے کہ نواز شریف کے دور میں معیشت 5.8 تھی اور اب 0 سے نیچے چلی گئی ہے۔ یہ نہیں مانتے، یہ کہہ رہے نہیں ہم ترقی کر رہے ہیں۔ اب آج نیا سوچا چھوڑ رہے ہیں جی، سینٹ کے الیکشن ہم فروری میں کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سن لیا نا کہ فروری میں مولانا صاحب نے کہا تھا کریں گے۔ اب میں اپوزیشن کو ایک مشورہ دینے لگا ہوں کہ اب جتنے بھی سینٹ کا الیکشن ہو مارچ تک، مارچ جو لانگ مارچ ہے اس تک، یہ سینٹ کا الیکشن ہو یا سینٹ کا الیکشن نہیں، سینٹ کا اجلاس ہو یا قومی اسمبلی کا اجلاس ہو یا صوبائی اجلاس ہو، ان میں نہ جائیں ان میں۔ اب یہ بس استعفوں کی تیاری یہی ہے کہ نہ جائیں۔ یہ میرا مشورہ ہے جی، آپ کو کیسا لگا دیکھیں ذرا بتائیں۔ خدا حافظ۔